بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے قومی کرکٹ ٹیم اور تبلیغی جماعت سے تعلقات، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی نظر دوڑائیں گے ہم تبلیغی جماعت پہ۔ برٹش انڈیا میں یعنی پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان، اس سے پہلے 1926 میں تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ تبلیغی جماعت کا جو ابھی کرنٹلی ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو دلی انڈیا میں ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو یہ جماعت پوری دنیا میں فعال ہے، نہ صرف کہ مسلمان ممالک میں، ایون غیر مسلم ممالک میں، اور اس کو ہر مسلمان کے ہر طبقے اور ہر فقہ میں کافی پذیرائی ملتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی کسی بھی فقہ سے وابستگی نہیں ہے، نہ ہی یہ لوگ کسی قسم کے پولیٹیکل انفلوئنس میں آتے ہیں، نہ ہی ان کے کوئی پولیٹیکل لنکس ہوتے ہیں، جو ان کی خاصیت ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو پسند کیا جاتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں میں۔ ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ اگر آپ وقت کی تقاضوں کے مطابق اگر اسلام سے تھوڑے دور ہوئے ہیں، یعنی پریکٹسنگ مسلم میں جو پرابلم ہے، تو وہ ان کو واپس لے کر آتے ہیں۔ بڑا میٹھا ان کا انداز ہوتا ہے، بڑا اچھے طریقے سے یہ بات کرتے ہیں آپ سے، بالکل طبیعت آپ کی بیزار نہیں کرتے، نہ ہی آپ پہ کوئی فتوے لگاتے ہیں گناہ گار ہونے کے یا کچھ بھی ایسا، بلکہ آپ کا مزاج دیکھ کے تحمل سے آپ سے بات کریں گے اور آپ کو دین کی بیسکس سکھائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بے شک ہم سب کو آتا ہے، لیکن اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں یا کیا سنت کے مطابق ہم کیسے اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں، کیسے خشوع و خضوع سے پڑھ سکتے ہیں نماز مزید، ایسی باتیں سکھائیں گے۔ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ گھر میں پڑھنے کی بجائے آہستہ آہستہ مسجد کی طرف آئیں، باجماعت نماز کی طرف آئیں، قرآن پڑھنے کے آداب بتائیں گے، قرآن کے مفہوم آپ کو بتائیں گے، اور احادیث کی روشنی میں آپ کو دنیا میں جو معاملات ہیں کیسے ان کو دیکھنا ہے، اس طرح کی چیزیں یہ بیسک سکھاتے ہیں۔ بڑا میٹھا ان کا انداز ہوتا ہے، وضو کے یعنی ان شارٹ یہ کہ آپ کے ہر جو بیسک مسئلے مسائل ہیں روزمرہ کی زندگی میں، یہ ان پہ بات کریں گے اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ قطعاً کسی فرقے سے منسلک نہیں ہے، یہ صرف مسلمان ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، اور یہ بات بالکل بجا ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت میں ہم نے نہیں کسی کو دیکھا کہ وہ کسی طرح سے کسی مذہبی کسی فقہ سے یا کسی سیاسی جماعت سے منسلک ہوں۔ یہی ان کی خوبی ہے اور یہی ان کے کامیابی کا ایک کہہ کے ذریعہ بھی ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے اپنی رسی کو مضبوط کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم تبلیغی جماعت کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں نام آتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور بھی دیگر بہت سارے رہنما ہیں تبلیغی جماعت کے پاکستان میں جو کہ سب بھی معتبر ہیں اور اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل نے ایک خاص مقام پایا۔ اس کی وجہ یہ کہ مولانا طارق جمیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت ایسی دی ہے بولنے کی کہ وہ ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کو سنیں کہیں پر تو مطلب اگر آپ دل سے کی آنکھ سے سنیں نا ان کو تو شاید آپ کا دل بھی پگھل جائے، اتنا ان کے لہجے میں اثر ہے اور اتنی مٹھاس ہے ان کے لہجے میں، اور یہ طنز و مذاق بھی کریں گے، ہنسی مذاق بھی کریں گے، مطلب آپ کو یہ نہیں فیل ہوگا کہ یہ کوئی ٹیپیکل مولوی بیٹھا ہوا ہے ڈرا رہا ہے ہمیں بس اور فتوے لگا رہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بہت پیارا انداز ہے ان کا۔ تو پاکستان میں ان کا جو مرکزی دفتر ہے، یہ ہیڈ کوارٹر کہہ لیں، وہ رائے ونڈ میں ہے، لاہور کے پاس رائے ونڈ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ہے وہاں پہ ان کا سالانہ اجتماع بھی ہوتا ہے ہر سال، اور اس میں لاکھوں کے حساب سے مسلمان پاکستان بھر سے نہ صرف بلکہ باقی ممالک سے بھی آتے ہیں اس اجتماع میں شرکت کے لیے۔ وہاں پہ 3 دن کے اجتماع میں صرف دین کی باتیں ہوتی ہیں اور پریکٹیکلی دین کیسا ہوتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ملک بھر میں اور دنیا بھر میں ان کے مشنز جاتے ہیں کہ ان کی جماعت میں وہ سہ روزہ ہوتا ہے، پھر 10 روز کا بھی ایک ہوتا ہے ان کا، اور ایون ایک رات کا بھی ہوتا ہے شب جمعہ کا، جس میں وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سارے اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور تبلیغ کی بات کرتے ہیں، اور آپ کو ایسا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بھی پریکٹسنگ مسلم بنیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبلیغی جماعت کا جو اثر واضح ہونا شروع ہوا، وہ اگر اس پہ ہسٹری میں جائیں تو وہ 2000 کی دہائی میں شروع ہوا زیادہ،
جب ہمارے ایک مین بیٹسمین جو اوپنر بیٹسمین تھے ہمارے مایا ناز سعید انور، انہوں نے تبلیغی جماعت سے ہاتھ ملایا اور ان کی لائف میں ایک دم یکسر چینج آ گیا اور انہوں نے داڑھی رکھ لی اور ایک پریکٹسنگ مسلم بن گئے۔ اس کے بعد مثال ملتی ہے ہمیں انضمام الحق کی۔ انضمام الحق نے بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد اپنی لائف سٹائل میں کافی چینجنگ لائی اور ایک پریکٹسنگ مسلم بن گئے، بلکہ سم ٹائم وہ پریچ بھی کرتے ہیں مذہبی گیدرنگز میں۔ پھر سب سے بڑی جو مثال کرکٹ کی لائف میں ہمیں ملتی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ ہے محمد یوسف، ہمارے مایا ناز بیٹسمین محمد یوسف، جن کا تعلق پہلے عیسائی مذہب سے تھا اور ان کا نام یوسف یوحنا ہوتا تھا، لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا تبلیغی جماعت کے ساتھ ٹیم کا اٹھنا بیٹھنا، پھر انہوں نے ان کا سلوک دیکھا، ان سے متاثر ہوئے، تو انہوں نے دیر نہیں لگائی اور اسلام قبول کر لیا۔ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ انہوں نے اپنا نام بدلا اور ایک پراپر پریکٹسنگ مسلم بن گئے۔ ابھی بھی وہ عمل پیرا ہیں اور ابھی بھی وہ ایک پریکٹسنگ مسلم اور ایک بہت اچھے انسان کے طور پہ ان کا ایک تاثر ہے۔ پھر ہمارے آل ٹائم لیجنڈ شاہد افریدی، ان کے بھی کافی گہرے تعلقات ہیں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ، اور اکثر و بیشتر آپ ان کو دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ کسی نہ کسی گیدرنگ میں انوالو ہوتے ہوئے۔ اور شاہد افریدی کی لائف میں بھی ایک یکسر چینج آیا تھا تبلیغی جماعت سے ہاتھ ملانے کے بعد، اور ان کو پھر ہم دیکھتے ہیں آن فیلڈ آف فیلڈ نیکی کے کام کرتے ہوئے اور ساتھ میں نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم اس چیز کو۔ ہمارے امپائر جو ایک انٹرنیشنلی ریکوگنائز امپائر ہیں علیم ڈار صاحب، ان کا تعلق بھی تبلیغی جماعت سے ہو چکا ہے اور ان کی لائف سٹائل میں بھی بہت چینجنگ آ چکی ہے، اور ان کی تو قصے مشہور ہیں چیریٹی کرنے کے اور خدا ترسی کے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی، اور انہوں نے تبلیغی جماعت میں جوائن کرنے کے بعد ہی اپنا لائف سٹائل چینج کیا، اور مسلمان تو پہلے ہی تھے الحمدللہ سب، لیکن ایک پریکٹسنگ مسلم بنے۔ کافی سارے اور بھی نام ہیں ہماری ٹیم میں، ایون ہم اپنی ٹیم میں دیکھتے ہیں ہمارے وہ پرانے بالر ہیں مشتاق احمد صاحب، وہ بھی پراپر پریکٹسنگ مسلم ہیں ان کے زیر اثر رہ کے۔ اور ہم ایون ٹیم کی پریکٹسز میں بھی دیکھتے ہیں کہ پریکٹس سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو نماز کا ٹائم آ جائے تو باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور یا پھر جمعہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے پراپر جماعت کے ساتھ، ایون گراؤنڈ میں بھی جیسا بھی موسم ہو۔ الحمدللہ اچھی بات ہے یہ۔ پاکستان میں ایک اور بڑی مثال ملتی ہے جنید جمشید صاحب کی۔ جنید جمشید ایک مانے ہوئے پاپ سنگر تھے اپنے زمانے کے، لیکن مولانا طارق جمیل سے کچھ ملاقاتوں کے بعد اور امپریس ہونے کے بعد یکسر ان کا لائف سٹائل چینج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ابھی ان کے درجات بلند کرے، ہم میں نہیں رہے وہ، لیکن بہت انہوں نے اپنا نام کمایا کیونکہ ان کے لہجے میں بھی کمال کا مٹھاس تھا، تو وہ بھی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے دین کی باتیں کر کے۔ پھر بالی ووڈ کے سٹار عامر خان، 2012 میں ہم نے دیکھا کہ شاہد افریدی وہ اور مولانا طارق جمیل ایک ساتھ حج پہ موجود تھے، تو ان کی بھی کافی زیادہ اٹیچمنٹ ہوگی شاہد افریدی اور مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اکثر ذکر بھی کرتے ہیں اپنی بیانات میں، ان کے سارے واقعات بتاتے ہیں۔ بہرحال آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ تصویریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ قومی کرکٹر بابر اعظم، امام الحق، شاداب خان اور محمد رضوان، یہ لوگ کسی تبلیغی جماعت کے اس میں اجلاس میں بیٹھے ہیں، اور چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں، وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ دین کی باتیں جب ہوتی ہیں انسان انجوائے ہی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ اگر تم ذکر میرا کرو گے یہاں پہ تو آسمان پہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا، اگر محفل میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس سے بہتر محفل میں ذکر کرے گا، یعنی فرشتوں کی محفل میں اس انسان کا ذکر کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہماری لائف کافی بیزی ہے، ہمارے پروفیشنل کیریئرز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑا ٹائم ہمیں بھی نکال لینا چاہیے اسلام کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ ہم بائی برتھ مسلم ضرور ہیں، لیکن اپنی نیگلیجنسز یا کچھ بھی کسی بھی وجہ سے ہم کئی چیزوں میں لیک بھی کرتے ہیں، کئی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، تو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا یہ کہ آپ کا ایمان ایک دفعہ تازہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ میں کچھ کمی بیشی ہے تو آپ ان سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، یا یہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے، اور ایسا بتائیں گے کہ وہ آپ کو امبیرسمنٹ فیل نہیں ہوگی کہ آپ مطلب کہ آپ میں اتنا بڑا ہوں اور مجھے یہ چیز نہیں پتہ، تو یہ بڑے دھیمے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں بتائیں گے۔ تو اچھا ہے ہمارے نوجوان کھلاڑی بھی اگر ان کی طرف راغب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لائف سٹائل بھی اچھے کرے اور وہ اسلام کے عین مطابق اپنی زندگی گزاریں، جو کہ واضح ہے کیونکہ جو تبلیغی جماعت کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، کرکٹ میں بھی اور ویسے زندگی میں بھی۔
بس ابھی آج کے لیے اتنا ہی. آخر پہ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کرکٹ ٹیم کو کامیاب بھی کرے اور جو اسلام کی طرف ان کا رجحان ہے اس کو قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے اور عمل اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کومنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا اتفاق ہوا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور کچھ کہنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں. تھینک یو.